حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی دیکھ کر تجھے مسلمان ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، ولیوں کے قصے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت بسر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھ و کشف و مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی۔ اصول دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ اپنے ماموں علی حسرم کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ مرو میں ولادت ہوئی اور بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالات دیوانگی میں کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی سب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ بسر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بسر حافی تو فشق اور فجور میں مبتلا ہیں، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں، لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ کے میقدے میں ہیں۔ جب یہ درویش میقدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بسر حافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا۔ یہ کہہ کر میں قضا سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے۔ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے وجہ سکون بن گیا، چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، لیکن اسی لیے شاہی فرض پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ میں متوکل اللہ ہوں۔ فرمایا کہ اگر تو متوکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی یقیناً راضی ہوگا۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ترک دنیا کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خدا بندی میں جانے کا خوف ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں مجھ سے اتنا زیادہ خائف رہتا تھا، کیا تجھے میری قریبی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں بھی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دے اور ہماری تمام جتنی بھی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، یا رب کریم تو اپنے بزرگوں کی صدقے میں ہمیں بھی معاف فرما دے، آمین۔ دوستو، یہ واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک شیئر کا بٹن ضرور دبائیں۔ بیل آئیکن بٹنز کو دبانا نہ بھولیں، جس سے کہ آگے کی نیو ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔